ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا جنگی جہاز جو دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھانے کے لیے بنایا گیا۔ اس پر 400 سے زیادہ آدمی سوار تھے، سپاہی، ملاح، تیر انداز اور توپچی، سب ایک لکڑی کے دیو میں بند۔ جولائی 1545 کی ایک دوپہر جب بادشاہ ہنری خود ساحل پر کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، اچانک یہ عظیم جہاز ایک طرف جھکا، ڈگمگائے اور چند ہی لمحوں میں سمندر کی تہہ میں اتر گیا۔ سینکڑوں لوگ ڈوب کر مر گئے، انگلینڈ کی شان غائب ہو گئی۔ 4 صدیوں یہ جہاز خاموشی میں دفن رہا، یہاں تک کہ 1982 میں اسے ایک شاندار مہم میں سمندر سے زندہ واپس لایا گیا۔ یہ ہے میری روز کی کہانی۔ میری روز کی کہانی کوئی عام جہاز نہیں تھا، اسے 1509 میں بنایا گیا، وہی ساحل جب ہنری خود نشیں ہوا، اور یہ توپوں، اونچے مستولوں اور تربیت یافتہ عملے سے لیس تھا۔ یہ نہ صرف سمندری لڑائی بلکہ خشکی پر بھی جنگ لڑ سکتا تھا۔ ہنری کے لیے یہ ایک جہاز نہیں بلکہ اس کی سلطنت کی طاقت اور برتری کا اعلان تھا۔ مگر شان کے پیچھے تقدیر چھپی تھی۔ 3 دائیاں لڑائیوں کے بعد، فرانس اور اسکاٹ لینڈ کے خلاف جنگیں جیتنے کے بعد، جولائی 1545 میں بیٹل آف سالینٹ کے دوران یہ جہاز غرق ہوا، وہ بھی سب کے سامنے، بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ صرف حادثہ نہیں تھا، یہ سلطنت کے لیے زلزلہ تھا۔ اصل وجہ آج بھی راز ہے۔ کیا جہاز پر ضرورت سے زیادہ سپاہی اور توپیں بھر دی گئی تھی، یا تیز ہوا نے اچانک اس کے بادباہوں کو لپیٹ دیا، یا پھر فرانس توپ کا گولہ لگا؟ کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ 500 کے قریب آدمی بلکہ جھپکے میں ڈوب گئے، صرف 35 لوگ بچ سکے۔ ان کی چیخیں سمندر پر دیر تک گونجتی رہیں۔ 4 صدیوں تک یہ جہاز سالینٹ کی دلدلی تہہ میں دفن تھا، مگر مٹی نے اس کی لکڑی کے ڈھانچے اور ہزاروں اشیاء کو محفوظ رکھا۔ سپاہیوں کے برتن، تیر، ہتھیار، حتیٰ کہ ہڈیاں، سب ایک وقت کی تصویر بن گئے جسے وقت رک گیا ہو۔ 1836 میں غوطہ خوروں نے پہلی بار اس کے ملبے کو دیکھا، چند اشیاء نکالی، مگر اصل خزانہ وہیں چھوڑ دیا۔ پھر 1 صدی تک جہاز گمنامی میں کھو گیا۔ 1960 کی دہائی میں مورک الیگزینڈر میکی اور اس کی ٹیم نے دوبارہ تلاش شروع کی۔ 1971 میں سونار اور کھدائی کے ذریعے ثابت ہوا کہ یہ میری روز ہے، ایک خواب حقیقت بن گیا۔ مگر سوال یہ تھا کہ 400 سال پرانا جہاز زندہ نکالا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا کام پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ذرا سی غلطی اور سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ 1979 سے 1982 تک غوطہ خوروں نے سرد اندھیری لہروں میں دن رات کام کیا، ہر پرت مٹی کی ہٹائی گئی، پھر آہستہ آہستہ جہاز کا ڈھانچہ نمودار ہوا۔ توپ کے سوراخ، لکڑی کے تختے، سب حیرت انگیز تک سلامت رہے۔ ساتھ ہی 19,000 سے زائد نوادرات ملے، لمبے تیر، سپاہیوں کے جوتے، برتن، موسیقی کے آلات، حتیٰ کہ جہاز کے کتے کی ہڈیاں۔ عملے کے ڈھانچے بھی جو آخری لمحات میں جہاں تھے وہیں جم گئے۔ یہ صرف ملبہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی ٹیوڈپ دنیا تھی۔ آخر کار 1982 آیا۔ لوہے کا ایک دیو ہیکل فریم جہاز کے گرد لگایا گیا۔ دنیا بھر میں براہ راست نشریات کے دوران آہستہ آہستہ جہاز کو سطح پر اٹھایا گیا۔ 437 سال بعد میری روز پانی سے باہر آ ابری۔ لوگ خوشی سے چیخے اور آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اسے تاریخ کا سب سے بڑا میرین ریسکیو کہا گیا۔ انجینئر اور سائنسدانوں نے ناممکن کو ممکن بنایا اور جہاز سلامت بچ گیا۔ لیکن خطرہ ختم نہیں ہوا تھا۔ لکڑی خشک ہو کر ٹوٹ سکتی تھی۔ دہائیوں تک ماہرین نے اس پر کیمیکلز چھڑکے تاکہ لکڑی محفوظ رہے۔ یہ صبر آزما مگر ضروری کام تھا۔ آج میری روز پوسٹ ماؤٹ کے عجائب گھر میں ہے، بالکل اسی جگہ کے قریب جہاں وہ ڈوبی تھی۔ سیاح اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جسے وقت کا دروازہ کھل گیا ہو۔ یہ صرف جہاز نہیں بلکہ انسانی کہانی ہے۔ سپاہیوں کی ہڈیاں، بیماریوں
اور سخت محنت کی کہانی سناتی ہے۔ تیر اندازوں کے کندھے ان کے تیر چلانے کی مشق ظاہر کرتے ہیں۔ باورچی کے چمچ، بھرتی کے آواز سب عام لوگ کی زندگی کے گواہ ہیں۔ مگر سوال باقی ہے، وہ اچانک کیوں ڈوبا؟ کچھ کہتے ہیں نا تجربے کار عملے نے غلطی کی، کچھ کہتے ہیں توپوں کی زیادتی نے اسے بھاری کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ طاقتور مشینیں بھی پل میں فنا ہو سکتی ہیں۔ کنگ ہنری کے لیے یہ تباہی ذلت تھی، مگر ہماری یہ خزانہ ہے، کیونکہ ڈوبنے کے باعث جہاز اور اس کی کہانیاں زندہ بچ گئیں۔ میری دوست سے جہاز نہیں، یہ 1545 کا جمع ہوا لمحہ ہے، ایک ٹوڈر پومی جو سمندر کے نیچے چھپا تھا۔ اس کے تختے ہمیں غرور، ثانیے اور بقا کی کہانی سناتے ہیں۔ تاریخ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف انتظار کرتی ہے کہ ہم سنیں، اور جب ہم سنتے ہیں تو ماضی کی آوازیں پھر زندہ ہو جاتی ہیں۔